بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر ان کی گرفت فرماتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہم نے اور آپ نے پڑھے یا سنے ہوں گے۔ ان میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہلاکو کی محفل میں جب ایک عیسائی پادری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور آپ کو گالیاں دینی شروع کی، تو ایک شکاری کتے نے جو اس کے بغل میں بندھا ہوا تھا اپنی رسی توڑ کر اس پر جھپٹا مارا اور اس کی شہرک کو کاٹ کر اسے وہیں پر ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی زمن میں قیصر و کسریٰ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ قیصر و کسریٰ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے۔ اس میں سے قیصر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تکریم کی، عزت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مملکت کو، اس کی حکومت کو قائم رکھا، اور کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا اور آپ کے پیغامبر کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد اس کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔ ابو لہب ہی کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ کی تکذیب و توہین میں سب سے پیش تھا۔ اسی نے آپ کو مخاطب کر کہا تھا تبًّا لک لہذا جمعتنا۔ اس کی عورت بھی آپ کو سخت اذیت دیتی تھی۔ جس دن بدر میں مشرکوں کو شکست فاس ہوئی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہایت تکلیف دہ مرض میں مبتلا کیا، جسے مرض العدسہ کہتے ہیں، جس سے لوگ بڑی گھن کرتے تھے۔ اسی مرض میں اس کی موت ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بچوں نے اسے ایک بڑے گڑھے میں لکڑی سے دھکیل کر اس کو دفن کیا اور دور دور سے پتھر پھینک کر اس کے جسم کو پتھروں سے ڈھک دیا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے اور تکلیف دینے کے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ کو مخاطب کر کہتا ہے اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو قریب ہوا، یہاں تک کہ نیچے آیا، 2 کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اس کو بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پر اپنے درندوں میں سے کسی ایک درندے کو مسلط کر دے۔ شام کی طرف سفر کے دوران اس کا گزر ایک ایسے جنگل سے ہوتا ہے جہاں پر شیروں کا بسیرا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ذکر کرتا ہے اور چاروں طرف جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو قافلے والے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شیر آتا ہے اور قافلے والوں میں سے ہر شخص کے چہرے کو سونگھتا ہوا وہ اس پر چھلانگ لگاتا ہے، اس کے چہرے کو سونگھتا ہے اور پھر اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور وہیں پر اس کو جاں بحق کر دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نصرانی اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تعلیم بھی اس نے حاصل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوقت ضرورت کچھ تحریری بھی لکھا کرتا تھا، پھر مرتد ہو گیا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگا، اس کو کچھ نہیں آتا، یہ وہی کہتا ہے جو میں اس کے لیے لکھ کر دیتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد وہ مرتا ہے، اس کو لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں، بار بار دفن کرنے کے بعد زمین اس کے جسم کو اگل دیتی ہے اور صبح وہ قبر سے باہر پڑا ہوا ملتا ہے۔ علامہ احمد شاکر نے ایک خطیب کے متعلق لکھا ہے، وہ بہت بڑا عظیم خطیب تھا، بڑا زبان دراز تھا اور بہت ہی بہترین خطبہ دیا کرتا تھا۔ حکومتی اہلکار کی تعریف کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ مسجد میں کہتا ہے اور ان جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ وہ اس اہلکار کے تعلق سے، اس سیاسی شخص کے تعلق سے جس کی موجودگی میں وہ خطاب فرما رہا تھا، کہتا ہے جاءہ الاعمی فما عبس وما تولی۔ جس جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی، آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کچھ ہی سالوں کے بعد دیکھا، بڑی قابل رحم حالت میں ہے اور قاہرہ کی مسجد میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.